السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جمعرات میں کلاس ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لیپ ٹاپ ڈسچارج ہو گیا تھا۔ تو بہرحال کلاس شروع کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت و بادشاہت 4 لوگوں کو دی، جس میں سے 2 مومن تھے، مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام تھے، دوسرا ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا، اور 2 غیر ایمان والے تھے، ایک تو نمرود ہے، ایک بخت نصر۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند درند حتیٰ کہ جنات اور ہوا پر ان کو حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میری چاہت ہے کہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی سلیمان، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا میرا جی چاہتا ہے مجھے اجازت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو پکانے پر لگایا۔ نان بائی بھی، روٹی بنانے والے بھی ان کے جنات تھے۔ جس نبی کے نان اور روٹی بنانے والے نان بائی جن ہوں، بلا بتاؤ اس نبی کی حکومت کتنی بڑی ہو۔ فرمایا پکانا شروع کرو۔ 1 یا 2 مہینے پکانے پر لگے، دسترخوان الگ لگایا گیا۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ کھانا پکاتے رہے بغیر فریج میں رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو محفوظ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مخلوق کو بھیجیے، کھانا لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں، سمندر والی کو یا خشکی والی کو؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، سمندر والی کو بھیجے۔ خشکی والی تو میرے سامنے ہے، مجھے سمندر والی کا علم نہیں۔ پتہ چلا نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو کہا کہ جاؤ میرے سلیمان کی دعوت کھاؤ۔ مچھلی آئی اور ایک لقمے میں سارا کھانا نگل گئی، پھر منہ کھول دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو روزانہ ایسے 3 لقمے دیتا ہوں۔ سلیمان تیری دعوت تو میری ایک مچھلی کو پوری نہیں ہوئی، بتاؤ اب اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تو ہی رزق دے سکتا ہے، نبی کے بس کی بات نہیں۔ کتنی مخلوقات دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اور خدا طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اللہ کے رزاق ہونے پر اور یقین کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالن ہار۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں 2 لفظ آئے، ایک رحمان ہے ایک رحیم۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، لیکن توجہ رکھیے گا رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ قرآن شریف کا اٹھائیں، اس میں 2 لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ لکھا ہوتا ہے ترجمے میں۔ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، کبھی آپ نے غور کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، ان میں کیا فرق ہے؟ ذرا سمجھنا کہ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو،
رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو، رحمان جس کی رحمت ہر ایک کسی کو ملے، رحیم جس کی رحمت مکمل ملے۔ الرحمن کا معنی جس کی رحمت میں عمومیت ہو، اور الرحیم جس کی رحمت میں کمال ہو۔ اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے، اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں خدا کی رحمت میں عموم ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت میں عموم نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن خدا کی رحمت میں کمال ہوگا، مکمل ہوگا۔ یعنی دنیا میں خدا کی رحمت کی وجہ مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، لیکن قیامت کے دن خدا کی رحمت صرف مومن کو ملے گی، کافر کو نہیں مل سکتی۔ تو دنیا میں عموم ہے اور قیامت کے دن کمال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ رحمان فی الدنیا، اللہ رحمان فی الدنیا، کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، اللہ رحیم فی الآخرہ، اور رحیم آخرت میں خدا کی رحمت سے دنیا میں تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن موت کے بعد خدا کی رحمت سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ صرف اور صرف مومن اٹھائے گا۔ اب ذرا دیکھو، دو نام ہوتے، ایک عبد الرحیم بھی ہوتا ہے اور ایک عبد الرحمن بھی ہوتا ہے۔ انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو رحمان کہہ سکتے ہیں، رحمان بندے کو نہیں کہہ سکتے، رحیم انسان کو کہہ سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو رحیم فرمایا۔ انسان کو رحمان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ رحیم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے عبد الرحیم کسی کا نام ہے، آپ اس کو رحیم بھی کہہ لیں، کچھ گناہ نہیں، لیکن عبد الرحمن کو رحمان کہنا، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو صرف رحمان کہنا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ رحیم کہہ سکتے تو رحمان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فرق سمجھیے گا، دونوں میں فرق بیان کیا۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت میں عموم، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت میں کمال۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کے پاس جتنی بھی محبت ہے وہ ساری ایک کو دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایک کو دے سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی محبت اور شفقت ہر کسی کو دے دے، یہ کیا ہی ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کے پاس، اس کو دوسری مثال سے، ایک بندے کے پاس 100 روپے، اس کو 100 روپے وہ 100 آدمیوں کو دے سکتا ہے، یہ رحیم ہے۔ اور ایک بندہ ہر کسی کو دے دے 100 روپے، ہر کسی کو ہی دے دے تو نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم بھی ہے۔ تو رحمان، اب کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان نہیں کہہ سکتے، پورا عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، صرف رحمان کرنا گناہ ہے۔ بہرحال الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت تھی۔ تیسری آیت ہے مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین فرمایا ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ مالکی یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا، جج نہیں فرمایا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بدلے کے دن کا جج ہے، جسٹس ہے، حاکم ہے، حکم فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جج اور جسٹس جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اس قدر امید اور آس دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور تسلی دے کر یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے اور میری بندی، قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ تو مجھے مالک سمجھ کر آنا، جج اور قاضی سمجھ کر نہ آنا، کیونکہ جج اور قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے اور نہ سزا دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب مالک ہے تو مالک کے پاس وکیل نہیں ہوتے بلکہ سفارشی ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام بارگاہ الہی میں کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے سفارش کریں گے. پیارے آقا یا ربی امتی یا ربی امتی کہیں گے، اللہ میری امت میری امت. پھر اللہ کے رسول سے کہا جائے گا آپ سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا. بہرحال تو اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا کہ میں بدلے کا مالک یوم الدین بدلے کا دن کا مالک ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے امید ہونا چاہیے. اور قرآن کریم میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو تم اپنے جانوں پر ظلم کر کے مایوس نہ ہو، بلکہ میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. آگے والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اس آیت میں ہی کا لفظ ہو رہا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اس میں گویا کہ اس آیت کے ترجمے میں توحید اور شرک کے فرق کو بیان کیا گیا ہے. کیونکہ مشرک کہتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی کو لے کر آتا ہے. اور مومن جو ہے ہی کو استعمال کرتا ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور جو مشرک ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو یہ صورت یہاں تک ہو گئی. اب ہم آتے ہیں احادیث میں. احادیث میں تقریباً آپ کے پاس 5 حدیثیں آئی تھیں، جس میں سے ایمانیات سے متعلق تھی الدین یسرن، کہ دین آسان. عبادات سے متعلق دوسری حدیث تھی مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ اس کا ترجمہ ہے جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. تیسری حدیث معاملات سے متعلق تھی اور وہ تھی من غش فلیس منا، ترجمہ تھا جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 5 تھی معاشرت سے متعلق اور اس میں تھا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 تھی اخلاقیات سے ریلیٹڈ اور متعلق تھا علیکم بالصدق، کہ تم ہمیشہ سچی بات کہو. حدیث نمبر 6 جو ایمانیات سے متعلق ہے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ برا سے برا وہ گناہ کا کام اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو وہ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی بھی جائز کام اگر اس کو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. اسی طریقے 7ویں حدیث تھی الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملات سے متعلق الطہور شطر الایمان، عبادات سے متعلق تھی کہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملات سے متعلق تھی من انتہب نہبتن فلیس منا، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے، ہتھیا لے، زبردستی لے لے، طاقت کے بلبوتے پر لے لے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. نبی حدیث تھی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. 8ویں حدیث وہ 10ویں حدیث
اخلاقیات سے متعلق تھی، اجتنب الغضب، غصے سے بچو۔ یہ مکمل 10 حدیث ہو گئی۔ آپ کو یہ 10 حدیثیں یاد کرنی ہے، کیونکہ حدیثوں کو یاد کرنے کے بارے میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کر لے اور پھر اس پر عمل کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، تو وہ حشر کے دن عالم دین اور فقیہ دین بنا کر اٹھایا جائے۔ اس تربیتی کورس پر ہم عالمہ بنے یا نہ بنے، لیکن پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اگر ہم 40 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 40 حدیثوں کے یاد کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے عالمہ حشر کے دن بنا کر اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے دعا و سنت میں ہم چل رہے تھے، اور دعا و سنت میں کھانا کھانے کی دعا کے بارے میں آیا، کھانے کے درمیان کے بارے میں آیا، کھانے کے درمیان میں کون سی دعا پڑھی جائے۔ آج بتاتے ہیں کھانے کے بعد کی دعا، جو آپ کو یاد ہے یقیناً، لیکن ریفرنس کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یاد نہیں ہے، تو آپ کو دلیل کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا، اطعمنا نہیں پڑھیں گے، اطعمنا وسقانا وجعلنا، وجعلنا نہیں پڑھنا ہے، وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ جو تھی کھانا کھانے کے بعد کی دعا تھی۔ اب کھانا کھانے کی سنت، کھانا کھانے کی میں 14 چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر لحاظ کیا جائے اور جن کو سنت کی نیت سے کیا جائے تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے۔ پہلی چیز دسترخوان بچھانا۔ عموماً ہم لوگوں کے یہاں دسترخوان ہوتے بھی ہیں اور ہم اہتمام سے خرید کر بھی لے کر آتے ہیں، لیکن بڑی غفلت یہ کرتے ہیں کہ ان دسترخوان کو ہم مہمانوں کے لیے لے کر آتے ہیں، گھر میں جیسا بھی چاہتے ہیں ویسا کھا لیتے ہیں۔ عموماً گھر میں جب مہمان آ جاتے ہیں، جب تو دسترخوان ناشتے اور کھانے کے موقع پر بچھ جاتا ہے، لیکن گھر والے دسترخوان بچھانے کی اہتمام نہیں کرتے، تو پہلی سنت یہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ ہاتھ کی ابری ہوئی ہڈی گٹے کہلاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا جو بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے وہ۔ اسی طریقے سے ایک زانو یا 2 زانو بیٹھنا، یعنی ایک پاؤں بچھا کر اور دوسرا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا، جس کو میں آپ دکھانا چاہوں تو ایسے یہ اور یہ جو ہے کھڑا رہے گا، یہ دونوں پاؤں اکڑوں اٹھا کر بیٹھنا، جسے اکڑوں کہتے ہیں۔ پانچویں سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، رائٹ ہینڈ سے۔ جو لیفٹر ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ کھانا لیفٹ سے نہ کھائیں بلکہ رائٹ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھائیں۔ جو ایک ہی پیالی، ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے اور کوئی اور بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہے تو ہم اپنے سامنے سے کھائیں۔ 3 انگلیوں سے کھائیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ 3 انگلیوں سے کیسے کھایا جائے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ ہمارا تھمب ہے، انگوٹھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی بناوٹ کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ بالکل کام نہیں کر پائے، اسے ان 4 فنگر کے لیے ہیلپر بنایا۔ تو 3 ہاتھ میں 3 انگلیوں میں انگوٹھا خود بخود شامل ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ دل چاہے تو کھا لینا، نہ چاہے تو نہ کھائیں، لیکن یہ کھا لیں تو سنت ہے۔ اسی طریقے سے
برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، درمیان میں نہیں بلکہ کھانے کے اینڈ میں، آخر میں انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ جو لوگ درمیان میں انگلیوں کو چاٹتے ہیں اس سے دوسرے بھائی کو یا دوسرے بندے کو کراہت ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر ہرگز نہ کھائیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں، کھانے کا اگر پسند ہو تو کھا لیں، نہیں پسند ہے تو اس میں عیب نکالنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 12ویں سنت ہے بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھانا، کیونکہ جس میں بہراہٹ ہوتی ہے اور لالچ اور بہت زیادہ وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ ہاتھ دھوئیں اور کلی کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ 13 سنتیں تھی کھانے کی جو آپ کے سامنے آئیں۔ اب آپ کو اس سلسلے میں 10 حدیثیں یاد کر کے لے کر آنی ہیں، 13 سنتیں آپ کو یہ جو بتائی ہیں اور دعا وہ یاد کر کے آنی۔ اب ہم چلتے ہیں عقائد میں۔ عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ عقیدہ ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا دل سے یقین کیا جائے۔ عقیدے کے معنی آتے ہیں کوئی گانٹ اور گرہ، ہر وہ بات جس کا دل سے یقین کیا جائے وہ اسے عقیدہ کہتے ہیں، اور عقیدے کا ہی پلورل ہے عقائد۔ تو بندہ جن باتوں پر، جن دینی باتوں پر، دین کی جن باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ حدیث عقائد کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ پیارے آقا سے سوال کر رہا ہے آنے والا شخص، کیا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد ہو اور بگاڑ پیدا ہو تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو کا سلسلہ جاری فرمایا، ان کو بھیجا۔ سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ قرآن و حدیث میں بھی عقائد کے متعلق باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ اور کھول کر بیان کی گئی ہیں اور بڑے مؤثر انداز میں بیان کی گئی، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے برحق ہونے کا یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور قرآن کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسول کا اور یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑے۔ یہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ تھوڑا سا شک
डाउट और तजल्जुल भी बड़े खसारे और नुकसान का बायस होता है। अकायद का अमल से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ अकायद की दुरुस्तगी के बगैर कबूल नहीं होता। मसलन अगर कोई आदमी अल्लाह को ना माने, उसके साथ कुफ्र व शिर्क करे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल तस्लीम न करे, और आज के बाद किसी भी तरह से नबी के आने का अकीदा रखे, तो फिर वो शख्स चाहे जितना अच्छे काम करे, अल्लाह ताला के यहाँ बदले का मुस्तहिक नहीं होगा और उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अकायद पर पूरी मजबूती के साथ जमे रहना है और उनको अपने दिल में बिठा लेने की जरूरत है, ताकि हमारा ईमान दुरुस्त हो, अल्लाह के नजदीक हमारा अमल कबूल हो, और फिर हमें उसका बेहतरीन बदला मरने के बाद नसीब हो। अकायद में आपको इस्लाम के 5 कलमे ईमान मुजमल और मुफस्सल तर्जमे के साथ पढ़ाए जाएंगे। ईमान मुफस्सल में 7 बुनियादी अकायद जिक्र किए गए हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 आसमानी किताब, नंबर 4 नबी और रसूल, नंबर 5 आखिरत, नंबर 6 तकदीर, और नंबर 7 मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाया जाना। बहरहाल इस्लाम का पहला कलमा, जिसे कलमे तौहीद भी कहते हैं और कलमे तय्यबा भी कहते हैं, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद रसूल अल्लाह कहते हैं, रसूल अल्लाह भी नहीं कहना, लिल्ला भी नहीं कहना, बल्कि पहले कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है, जिसके माने हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसमें बाद लोग कलमा तो पढ़ते हुए और कलमे का तर्जमा करते हुए कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे पक्के सच्चे रसूल हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप बंदे थे, आप सच्चे थे, प्यारे भी थे, तो इसमें सच्चे पक्के प्यारे के लिए कोई वर्ड नहीं आया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसके माने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा है। ये कलमा अहदीस में पूरा आया है और कुरान करीम में इकट्ठा एक जगह नहीं आया, बल्कि एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह आया है, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। दूसरा कलमा कलमे शहादत है, और कलमे शहादत के माने आते गवाही देना। किसी चीज के बारे में गवाही देने को शहादत कहते हैं अरबी में। और दूसरा कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या व रसूलुहु। आयत करेंगे यानी रुकेंगे, सांस तोड़ेंगे तो व रसूलुहु पढ़ेंगे, और अगर सांस नहीं रोकते हैं व रसूलुहु पढ़ेंगे। दोनों ही दुरुस्त है। व रसूलुहु पढ़ ले, व रसूलुहु पढ़ ले, दोनों दुरुस्त हैं। माने क्या है? मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये मैंने आपको अकायद से मुतालिक बता दिया। अब आप को अकायद के बारे में भी याद करना है, और अकायद के बारे में याद करने के बाद अब हम मसाइल में आते हैं। मसाइल किसे कहते हैं? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका और उसका सही और गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं। मसाइल किसे कहते हैं? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या उसका सही और गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं।
مسائل میں چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت ہر ایک بندے کو ہر کنڈیشن میں پڑھنا ہوتی ہے، تو نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے نماز کیا ہے تو آپ کہیں گے ایک خاص انداز اور طریقے میں کریٹر یعنی اللہ پوری کائنات کے مالک کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پورا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ابو ذر اگر علم کا ایک مضمون سیکھ لو، اس علم کا ایک سبجیکٹ سیکھ لو، چاہے وہ اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے آپ نے حج کے مسئلے سیکھ لیے، آپ نے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے مسئلے سیکھ لیے، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل، یعنی دین کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ صرف سیکھ لینے پر، جو عمل ہو یا نہ ہو لیکن اس کو سیکھ لینا اتنی بڑی عبادت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ یا بندی 1000 رکعت نفل نماز پڑھے تب بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا کتنا ثواب اس بندے اور بندی کو ملے گا جو دین کے مسئلے کو سیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع سے یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے پڑھے تو اللہ کے ذمے ہے وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ تو علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے انسان کی زندگی صحیح بنتی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اور صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، ہر موڑ پر صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ دین کی سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن ہے، پورا باڈی ہے، اس میں جو مقام سر کا ہے وہ ایسے ہی پورے دین میں نماز کا وہی درجہ ہے جو بدن میں سر کا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی اور چابی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا صحیح طریقے پر نماز کا سیکھنا، جاننا، صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آپ کی کلاس اینڈ ہوتی ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب کلاس کب ہوگی؟